اس ویڈیو میں ہم سادہ ہم آہنگ ارتعاش کی ایک اور مثال کے بارے میں بات کریں گے جو کہ ہے سادہ پینڈولم کی۔ آپ سب نے اپنی روزمرہ زندگی میں کسی نہ کسی شکل میں پینڈولم کو دیکھ ہی رکھا ہوگا۔ ایک بھاری گیند کی طرح دکھنے والی چیز ہوتی ہے جس کا میس کچھ ایم ہم فرض کر لیتے ہیں، اور یہ چھت سے یا کسی اور سطح سے لٹکا ہوا ہوتا ہے کچھ اس طرح سے زمین کی جانب، جیسے کہ آپ اس خاکے میں دیکھ سکتے ہیں، اور اس رسی کی لمبائی جس سے یہ بندھا ہوتا ہے، یہ میس، یہ ہم فرض کر لیتے ہیں کہ ایل کے برابر ہے۔ اب اگر ہم اس گیند جیسی چیز کو پکڑ کر تھوڑی دور کھینچ لیں تو یہ ایسے آگے پیچھے ہم جانتے ہیں کہ جھول کر ارتعاش یا آسیلیٹ کرنے لگے گا۔ اسی لیے اس کی حرکت کو ہم سادہ ہم آہنگ ارتعاش کہتے ہیں۔ اب آپ یہ سوچ رہے ہوں گے کہ اسے ہم سادہ پینڈولم کیوں بول رہے ہیں؟ وہ اس لیے کہ اس ایک باب والے پینڈولم کی حرکت یا موشن کو سمجھنا آسان ہے۔ اگر یہاں دگنے پینڈولم ایک ساتھ جڑے ہوتے تو انہیں سمجھنا نسبتاً کافی مشکل اور پیچیدہ ہوتا۔ تو سادہ پینڈولم ایک سادہ ہم آہنگ ارتعاش میں حرکت کرتا ہے۔ اس سے کیا مراد ہے؟ اس سے یہ مراد ہے کہ ایک تو یہاں ایک قوت بحالی ہے جو کہ متناسب ہے کھسکاؤ کے، اور دوسری چیز یہ کہ اس کی حرکت کو ہم واضح کر سکتے ہیں سادہ ہم آہنگ ارتعاش کی مساوات سے، جسے ہم نے پچھلی ویڈیو میں اخذ کیا تھا۔ سو اسے ہم یہاں لکھ لیتے ہیں۔ x as a function of t is equals to a into cos of 2 pi by capital T into t۔ اب ہم اس مساوات کو اس پینڈولم کے کیس پر کیسے استعمال کریں گے؟ تو پہلے تو ہم یہاں x نہیں لکھیں گے، کیونکہ پینڈولم میں ہم زاویے سے اس کی حرکت کو دیکھتے ہیں۔ جیسے یہ یہاں 30 ڈگری پہ ہو سکتا ہے، پھر یہاں 20 پہ، پھر 10 پہ، اور پھر 0 پہ، اور یوں دوسری طرف جا کر -10 -20 -30 وغیرہ وغیرہ سو آن۔ تو یہاں ہم ایکس کی جگہ تھیٹا اینگل کا، زاویے کا استعمال کریں گے، تو یہ ہو جائے گا تھیٹا، اور یہاں اے زیادہ سے زیادہ کھسکاؤ کے برابر نہیں ہوگا بلکہ زیادہ سے زیادہ زاویاتی کھسکاؤ کے برابر ہوگا توازن کی اس لکیر سے، تو اسے ہم تھیٹا میکس سے ظاہر کر لیتے ہیں۔ سو یہ فنکشن ہم دوبارہ اگر لکھیں تو یہ ہو جائے گا تھیٹا ٹی، ایکس کی جگہ تھیٹا آ گیا، تھیٹا ایز اے فنکشن آف ٹائم از ایکولس ٹو تھیٹا میکس انٹو کاس آف 2 پائی بائی ٹی انٹو ٹی۔ یہ ہمارا فنکشن ہو جائے گا اس پینڈولم کو لے کر۔ اب سوال یہ ہے کہ اس وقت کی مدت، یہ جو یہاں کیپٹل ٹی ہے، ٹائم پیریڈ، اس کا انحصار کس چیز پر ہوگا یہاں؟ اب آپ کو یاد ہوگا کہ اسپرنگ بلاک کی مثال میں اس کا انحصار ماس پہ تھا بلاک کے، تو یہاں بھی کیا اس کا انحصار ماس پہ ہوگا؟ ہم ایسا کہہ سکتے ہیں کہ ہاں، اگر اس باب کا ماس زیادہ ہوگا تو اسے ایکسیلریٹ کرنے میں زیادہ وقت لگے گا اور اس کا چکر دیر سے ختم ہوگا۔ لیکن ایک اور بات ہے یہاں اس کیس اور مثال کے اندر کہ یہاں کشش ثقل کی بھی قوت تو ہے جو قوت بحالی کا کام کر رہی ہے، اور ماس زیادہ ہوگا تو یہ قوت بھی زیادہ ہوگی، اور اس کی وجہ سے اس کا چکر کم وقت میں ختم ہو جائے گا۔ تو اس بات کا جواب یہ ہے کہ یہ دونوں چیزیں ایک دوسرے کو کینسل آؤٹ کر رہی ہیں، جس کی وجہ سے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس کی مدت کا انحصار اس باب کے ماس پر تو نہیں ہے۔ تو پھر اس کا انحصار کس چیز پر ہے؟ ظاہر اگلا سوال یہی بنتا ہے۔ اس کے لیے یہاں ہم ایک فارمولا لکھتے ہیں، ٹی کیپٹل ٹی ٹائم پیریڈ از ایکولس ٹو 2 پائے انٹو کیپٹل ایل بٹا جی کا انڈر روٹ۔ یہاں 2 پائے ایک کانسٹنٹ ہے، ایل یہاں اس سے مراد اس رسی کی لمبائی ہے جس سے یہ ماس بندھا ہوا ہے، اور یہ مدت وقت سے ہم دیکھ سکتے ہیں ٹائم پیریڈ سے راست متناسب ہے، ڈائریکٹلی پروپورشنل ہے، یعنی جتنی رسی کی لمبائی بڑھتی جائے گی اتنی ہی وقت کی مدت ٹائم پیریڈ بڑھتا جائے گا۔